یہ ہے قطر۔ سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 55 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پہ تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکیومنٹس میں ہی دب گئی۔ 19 بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہیں، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہیں قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے، اور ریسنٹلی وہاں پہ لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن سٹل قطر باقی عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن سٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہیں، اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو کہ شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر پولیٹیکل ڈیفرنسز، کرپشن اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت غربت، بھوک اور بدامنی کا شکار ہے۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں۔ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں بالکل مل جل کے رہتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی واپس اپنے کنٹریز میں آتے ہیں تو وہی پرانے پولیٹیکل ایجنڈے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے، کب اس سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولیٹیشنز کی ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے، اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اپنے کنٹری کو اس مقام تک لے کے جانا ہے جہاں پہ آج ناروے اور قطر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ناروے پہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ یہ ہیں وہ تمام سورسز جن سے میں نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی ہیں، تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔